السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی اللہم سیدنا صل علی سیدنا سیدنا مولانا ومولانا محمد محمد وعلی وعلیہ سیدنا بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم صلوا علیہ بدوام الملک الحی القیوم۔ حضرات، ابھی آپ نے ایک بہترین اور نایاب خطاب سماعت فرمایا۔ امیر القلم حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید محمد اصغر علی صاحب قبلہ مداری دامت برکاتہم العالی سے آپ نے ایک بہترین خطاب سماعت فرمایا، جی بے شک۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر اصغر حضرت علامہ و مولانا سید تاجدار عالم صاحب سے اور سید عبید الحسن صاحب سے آپ نے بہترین کلام سماعت فرمائے، بے شک۔ لیکن افسوس کی بات، افسوس صد افسوس، آپ اس محفل میں موجود تو رہے لیکن آپ کی موجودگی غائبانہ طریقے سے، جی آپ موجود تھے، آپ کے جسم یہاں تھے لیکن آپ کی روح یہاں نہیں تھی۔ بے شک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ مردوں کی بستی میں کوئی تقریر کر رہا ہے اور مردوں کی بستی میں کوئی کلام اپنا سنا رہا ہے۔ آخر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے سننے کا؟ آپ کی یہی سماعت ہے، اسی طریقے سے آپ سماعت کرتے ہیں؟ نہ کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، نہ کوئی عقیدت نظر آتی ہے، نہ کوئی محبت نظر آتی ہے۔ یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک بے شک۔ یہاں بیٹھنے کے بعد میں بیداری کے ساتھ سنیے، بیداری کے ساتھ بیٹھیے، یہاں دل اور دماغ سب حاضر ہونا چاہیے بے شک بے جب شک۔ آپ محفل میلاد النبی کا حق ادا کر سکتے ہیں، جی ورنہ آپ محفل پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق۔ آپ کی بے رغبتی ہم نے دیکھی، جب سے ہم اسٹیج پر بیٹھے ہیں اب تک ہم نے آپ کے اندر بے رغبتی دیکھی، نہ وہ تڑپ ہے، نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ جوش ہے۔ جو تڑپ، جو جذبہ، جو جوش ایک عاشق رسول، عاشق مدار العالمین میں ہونا چاہیے۔ جی بے شک۔ وہ جذبہ کہاں ہے آپ کا؟ وہ تڑپ کہاں گئی؟ جو ایک دیوانے کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو ایک مستانے کے اندر تڑپ ہوتی ہے، ایک عاشق کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جب اس کے سامنے اس کے معشوق کا ذکر کیا جائے، جب اس کے سامنے اس کے مطلوب کا ذکر کیا جائے اور وہ تڑپے نہ۔ بے شک بے شک۔ تمہارا عشق کون سا عشق ہے؟ پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق آل رسول ہیں، ہم عاشق مدار العالمین ہیں، ہم عاشق اولیاء کرام ہیں، یہی ہے عشق تمہارا۔ حضرت علامہ دی مکن پوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب ذکر کی محفل سجتی ہے، جب ذکر کی محفل جمتی ہے، کہتے ہیں فرشتے
सरकार तवज्जो फरमाए दीवाने तमाशा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार तवज्जो फरमाए दीवाने तमाशा करते सुभान हैं अल्लाह, सुभान और दीवानों उठो कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। आहा। बोलते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुदाया करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार दमदार मसलक इमाम आजम हजरत मौलाना सैयद वकार आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, फैजान मदारुल आलमीन, फैजान अख्तर मिल्लत। महफिल है, सुभान नबी की अल्लाह। महफिल, यह है रसूल पाक की महफिल। यहाँ बेदारी की जरूरत है, यहाँ अदब और एहतराम की जरूरत है, यहाँ दिल हाजिर होना चाहिए, यहाँ अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठिए। यहाँ हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आपकी तवज्जो खास होती है। सुभान अल्लाह, सुभान बेशक। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जहां महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होता है, वहां हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आप तवज्जो फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहिना फिल अर्द युबल्लिगुनी मिन उम्मतिस सलाम। बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन में सैर करते हैं, जमीन में गश्त करते हैं और उन लोगों को तलाश करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। उनका दुरूद लेकर, उनका सलाम लेकर वो बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चाहने वालों ने, आपके नाम लेवा ने आप पर दुरूद पढ़ा है, आप पर सलाम पढ़ा है। मेरे आका आपकी बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया है, फला फला ने आप पर दुरूद पढ़ा है, फला फला ने आप पर सलाम पढ़ा है। जिस वक्त फरिश्ते गवाही देते हैं तो आका किस कदर खुश होते हैं, मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है, मेरा उम्मती मुझ पर सलाम पढ़ रहा है। आज हमने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं, न किसी की जबान पर दुरूद है, न किसी की जबान पर सलाम है। यही तरीका है आपका, यही तरीका है आपका महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने का। ये उलमाए किराम दूर दराज से आपकी बस्ती में आए, कितनी मशक्कतों के बाद आए, कितनी मेहनतों के बाद आए, आपके सामने आए। क्यों आए? सिर्फ आप तक अपने खिताब और अपने कलाम के जरिए आपको महसूस करने आए थे। बेशक मेरे भाइयों, ये महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अदब की महफिल है, ये जिक्र की महफिल है। यहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। बेशक ये रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी है। सरकार फरमाते, इज़ा मररतुम बे रियाजिल जन्नते फरतऊ कालू वमा रियाजुल जन्ना काला हिलकुज जिक्र। सरकार ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो वहां पर अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो, वहां पर चल दिया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा मकाम है जहां से हमारा गुजर हो तो वहां पर अल्लाह का जिक्र करे, वहां पर सुभान अल्लाह पढ़े, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, वहां पर अल्लाहु अकबर पढ़े। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जहां पर लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, एक जा बैठ कर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हो, सालिहीन का जिक्र कर रहे हो, वो जगह जो है जन्नत की क्यारी। सुभान अल्लाह। तो आज हम जन्नत की क्यारी में बैठे हुए हैं, आज हम जन्नत में बैठे हुए हैं। जब तक हम इस मकाम पर बैठेंगे, ये मकाम जन्नत की क्यारी है। बेशक, बेशक। और जब तक इस क्यारी में रहेंगे तो हम नेकियों से माला माल होंगे, सआदतों से माला माल होंगे। बेशक। तो हमारे लिए जरूरी है कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी आए, आपका इसमें गिरामी लिया जाए, तो हमारे लिए जरूरी है मेरे भाइयों कि हम अपने आका की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ते रहें।
بے شک بے شک کیونکہ درود کی بڑی فضیلت ہے. یہ عشق رسول کی پہلی سیڑھی ہے. اور عاشق رسول وہی ہے جو کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھے. بے شک بے شک وہی عاشق رسول ہے. میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتا ومن صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء. سرکار نے فرمایا سبحان جب اللہ. کوئی بندہ جب میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. میرے بھائیوں جس مقام پر درود پڑھا جائے گا کیا وہاں پر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی؟ رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، وہاں سے خرافات، نحوست، وہاں سے آسیب، وہاں سے جنات، وہاں سے بلائیں دور دور ہو جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہے. کیونکہ جس مقام پر اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی پر درود و سلام پڑھا جائے، وہاں آسیب رک نہیں سکتا ہے، وہاں پر بلائیں رک نہیں سکتی ہیں، وہاں پر آفتیں رک نہیں سکتی ہے. جس گھر میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، محفل سجائی جائے، خدا کی قسم وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، خدا کی قسم وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جب مجھ پر امتی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. جب 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جب 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر نفاق اور جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو درود پڑھنے والا ہے، سلام پڑھنے والا ہے، جس کا یہ مشغلہ ہے، جس کا یہ وظیفہ ہے، جس کا یہ اصول بنا ہوا ہے، عادت ہے کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. وہ مومن ہو کر مرے گا، وہ کبھی منافق ہو کر مر نہیں سکتا. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ پاک اس کو نفاق سے محفوظ کر دیتا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ شہداء کے جھرمٹ میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہداء کے ساتھ ہوگا. تو میرے بھائیوں کتنی فضیلت ہے درود و سلام کی. ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس محفل میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے اپنی نیندیں کیوں قربان کی ہیں؟ ہم نے اپنا چین کیوں قربان کیا ہے؟ ہم نے اپنا سکون کیوں قربان کیا ہے؟ ہم نے اپنے نرم بستر کیوں چھوڑے ہیں؟ صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے چھوڑے ہیں، اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے چھوڑے ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے چھوڑے ہیں، اللہ اور رسول کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے نرم بستر چھوڑ کر یہاں اس فرش پر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں جب تک یہاں بیٹھو، آج کی بات نہیں ہے، جب کبھی بھی کسی بھی محفل میں ہو وہاں پر درود و سلام پڑھتے رہنا، وہاں پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہنا. جب تک آپ یہ کلمات پڑھتے رہیں گے آپ کا یہ وقت عبادت میں گزرے گا، آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ کو سعادتیں حاصل ہوں گی. میرے بھائیوں سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آج حضور شمس الافلاق فرد الافراد حضور سیدنا بدیع الدین قطب المدار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماہانہ 70ویں شریف کا دن بھی ہے. بے شک بے شک. جو ہر مہینے کی 17 تاریخ آپ کی 70ویں شریف منائی جاتی ہے، آج وہ خاص دن بھی ہے. جی. اور الحمدللہ آپ وابستگان سلسلہ عالیہ مداریہ ہے، آپ قطب المدار کے دامن سے وابستہ ہے. میرے بھائیوں آپ کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت رسول ہے، دامن آل رسول ہے، دامن قطب المدار ہے. آپ کو اپنے نصیبے پر ناز کرنا چاہیے، آپ کو اپنی قسمتوں پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
اسلام کے اسلامی گھرانے میں پیدا کیا ہے، اسلامی ماحول میں پیدا کیا ہے، مسلمانوں کی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دامن قطب المدار عطا کیا۔ سبحان اللہ، دامن قطب المدار عطا کیا، وہ قطب المدار جو ولیوں کا تاجدار ہے، بے شک، وہ قطب المدار جو شہنشاہ اولیاء کبار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 596 سالہ عمر عطا کی، بے جس شک، کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے پیدا فرمایا، بے شک، جس نے پورے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ فرمائی، جس نے ہندوستان میں اشاعت فرمائی اسلام کی، اور اسلام کو ہندوستان کے ہر خطے اور ہر حصے میں پہنچایا، وہ ذات میرے مدار پاک کی ہے۔ بے آپ شک، اس دامن سے وابستہ ہے، لیکن افسوس کہ آپ ابھی عظمت قطب المدار جانتے نہیں ہیں، آپ صرف نعرے دمدار بیڑا پار لگانا جانتے ہیں، ابھی عظمت قطب المدار سے ناواقف ہیں، جی، ابھی آپ عظمت قطب المدار سے ناواقف ہیں۔ خدا کی قسم عظمت قطب المدار کو سمجھنا ہے تو بارگاہ غوث اعظم میں جائیے، عظمت قطب المدار کو سمجھنا ہے تو خواجہ خواجہ کی بارگاہ میں جائیے، عظمت قطب المدار کو سمجھنا ہے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں بے جائیے، شک، عظمت قطب المدار کو سمجھنا ہے حضرت سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں جائیے، عظمت قطب المدار کو سمجھنا ہے تو حضرت صابر پاک بتائیں گے کہ عظمت قطب المدار کیا ہے، عظمت قطب المدار سمجھنا ہے تو وارث پاک کی بارگاہ میں جائیے، وہ عظمت قطب المدار بتائیں گے، یہ وہ بزرگان دین ہے، یہ وہ اکابرین اولیاء اللہ ہے جو عظمت قطب المدار جانتے ہیں، قطب المدار کی رفعتوں کو جانتے ہیں، قطب المدار کے منصب کو جانتے ہیں، قطب المدار کی شان کو جانتے ہیں، قطب المدار کے اس شان کو جانتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، جو شان، جو رفعتیں، جو منصب، جو مراتب اللہ اور رسول نے آپ کو عطا کیے ہیں، وہ منصب، وہ مراتب یہ بزرگان دین جانتے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قطب المدار حق، اس ذات کا نام ہے جس نے دین کی خدمت کی ہے، ہندوستان کے چپے چپے پر صرف مدار العالمین کے احسان ہے، آج یہ مدرسہ دیکھ رہے ہیں، یہ قطب المدار کا احسان ہے، آج ہندوستان میں مسجدیں ہیں تو یہ قطب المدار کا احسان ہے، آج ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں تو خدا کی قسم یہ قطب المدار کا احسان ہے، بے شک، بے آج شک، ہندوستان میں مسلمان ہے تو یہ قطب المدار کا احسان ہے، ہندوستان میں مدار العالمین نے چل کر اسلام پھیلایا ہے، اس وقت اسلام پھیلایا جب خواجہ غریب نواز پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب حضور غوث اعظم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور صابر پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور وارث پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور مختوم پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ ہندوستان میں، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذات سے وابستہ ہے، اس ذات سے آپ وابستہ ہیں، اس کے دامن کرم سے وابستہ ہے، اپنی اہمیتوں کو سمجھیں اور اپنے آقا کریم سرکار سیدنا مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں، ان کے منصب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ مدرسہ جو مدرسہ اہل سنت اختر العلوم مداریہ ہے، جہاں ہر سال 2 4 6 بچے فارغ ہوتے تھے، الحمدللہ اس سال بھی 2 بچے فارغ ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ 2 بچے فارغ نہ ہوئے ہوں، 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، لیکن کمی ان کے والدین کی ہے کہ انہوں نے اساتذہ کے کہنے کے مطابق، جیسے کہ یہاں کے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے بہت کوششیں کی ان کے والدین سے کہ اس سال ان کی دستار بندی ہونا چاہیے، دستار حفظ ہونا چاہیے، لیکن ان کے والدین اس بات پر راضی نہیں ہوئے، وہ مانے نہیں کہ ہم دستار حفظ کرائیں۔ لیکن یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، مدرسے کا ایک اصول، مدرسے کا ایک نظام ہوتا ہے، ہمیں مدرسے کے اصول اور نظام میں دخل نہیں دینا چاہیے، جو مدرسے کا نظام ہے اس مدرسے کے نظام کو برقرار رکھیے، جو اصول ہے اس کو برقرار رکھیے، آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، آپ کچھ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں خرچ کر سکتے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو مدرسے کا نظام ہے
جو مدرسے کا دستور ہے، جو مدرسے کا طریقہ ہے، اس میں دخل اندازی نہ دیجیے۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کی دستار بندی نہیں کرائیں گے تو کل جب دوسری سال آئے گی، آنے والی سال ہوگی، اور بچے جب فارغ ہوں گے تو ان کے والدین بھی دستار نہیں کرائیں گے، کیونکہ یہاں کا ایک مزاج بن جائے گا، یہاں ایک بنیاد رکھی جائے گی کہ ہم اپنے بچوں کی دستار بندی اس مدرسے میں نہیں کرائیں گے۔ جی تو اس سے مدرسے کا ایک معیار ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مدرسہ ہے جس کو آپ کے شیخ اعظم، شیخ المشائخ الحاج سید اختر عالم جعفری المداری علیہ رحمت و رضوان نے جس کی سنگ بنیاد رکھی اور جس کے لیے رات دن دعائیں کی کہ اے بار الہ اس مدرسے کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اے مولا اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، اے مولا اس مدرسے سے رات و دن علم کا ایک دریا بہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے شیخ اعظم الحاج سید اختر عالم جعفری المداری علیہ رحمت و رضوان کی روح کو ایک ٹھیس پہنچنے والی بات ہے، بے شک بے آپ شک، کو حق ہے، تکلیف پہنچنے والی یہ بات ہے، آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ آپ کے پیر و مرشد کو تکلیف پہنچے حق ہے، حق گی۔ ہے، جب اس مدرسے سے بچے فارغ ہوں، ان کی دستار حفظ ہونا چاہیے، جب ان کا قرآن مکمل ہو گیا ہے تو ان کی دستار بھی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، یہ تکلیف والی بات ہے۔ جب ہم کو تکلیف پہنچی تو آپ کے پیر و مرشد الحاج سید اختر عالم جعفری المداری علیہ رحمت کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی۔ بے میرے شک، بھائیوں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مزاج کو بدلیے، آپ اپنے خیالات کو بدلیے، اپنی سوچ بدلیے۔ یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے، اس کو جتنی ترقی دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو اتنی ترقی ملے گی۔ آپ جتنا اس مدرسے کے لیے خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدل میں آپ کو بے حد اور بے حساب عطا فرمائے گا۔ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی بے کسی اور بے بسی دور ہو جائے گی، آپ کی لاچاری اور مجبوری دور ہو جائے گی۔ آپ دل سے اس مدرسے کے لیے تعاون کیجئے اور اس مدرسے کے نظام اور اس مدرسے کے اصول اور اس مدرسے کے جو دستور ہے اس کو برقرار رکھیے، اور اس مدرسے کے جو اساتذہ ہیں ان کی عزت کیجئے، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ ان کے لیے صرف آپ پر یہ ضروری ہے کہ ان میں جو بھی جس طرح کی ان کو ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کیجئے اور ان سے محبت کیجئے، ان سے بالغانہ عقیدت رکھیے، کیونکہ یہ جو اساتذہ ہے یہ آپ کے پیر و مرشد حضور سید اختر عالم جعفری المداری علیہ رحمہ کی سپاہی ہے، آپ کے پیر کے سپاہی ہیں۔ بے شک بے شک، جب ان کو ٹھیس پہنچے گی تو آپ کے پیر کو ٹھیس پہنچے گی، جب اس مدرسے کو نقصان پہنچے گا تو آپ کے پیر کو نقصان پہنچے گا۔ جب یہ مدرسہ ترقی کرے گا اور اس مدرسے کے سپاہی جو آپ کے پیر کے سپاہی ہے، جو اس مدرسے کے اساتذہ ہے، جب وہ خوش ہوں گے، جب آپ ان کو راضی رکھیں گے، ان سے کسی طرح کی کدورت نہیں رکھیں گے، ان سے کسی طرح کی نفرت نہیں رکھیں گے، ان سے کسی طرح کی بھی آپ اپنے سینوں میں بغض نہیں رکھیں گے، عناد نہیں رکھیں گے، تو خدا کی قسم آپ کی نسبتیں بھی آپ کے پیر سے مضبوط ہوں گی اور آپ کا پیر راضی ہوگا۔ جب آپ کا پیر آپ سے راضی ہے تو آپ سے مدار راضی ہے، اور جب مدار العالمین راضی ہو گئے تو خدا کی قسم آپ سے نبی راضی ہو گئے، اور نبی راضی ہو گئے تو خدا راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، میرے بھائیوں، یہ تقریر رہی ہے، یہ صرف دل کے جذبات و احساسات ہیں جو ہم نے محسوس کیا یہاں پر کہ یہ مدرسہ سلسلہ عالیہ مداریہ کی ایک شاخ ہے۔ اس مدرسے کو ترقی دینا ہمارا اور آپ کا سب کا کام ہے، اس مدرسے کو فروغ دینا ہمارا اور آپ کا سب کا کام ہے، اور یہ مدرسہ جب خسارے میں جائے گا تو یہ مدرسہ خسارے میں نہیں جائے گا بلکہ ہمارا وجود مٹ جائے گا، ہمارا وجود مٹ جائے گا، آپ کا وجود مٹ جائے گا۔ آپ خیالی میں ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دوسری دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ خدا کی قسم یہ صرف علم دین ہی آپ کے کام آئے گا۔ جب آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب بچہ حافظ قرآن بنے گا تو اس سے آپ کو وقار حاصل ہوگا۔ جب بچہ آپ کا حافظ قرآن بنے گا تو اس سے آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ سر بلند۔
بے شک بے شک کیونکہ اللہ سبحان کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تو یہ جماعت جو قرآن سکھا رہی ہے یہ بھی افضل ہے، اور جو جماعت قرآن سیکھ رہی ہے وہ بھی افضل ہے. بے شک بے شک تو یہ سیکھنے اور سکھانے والوں کے بیچ میں نہ پڑیے، بلکہ اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے. جو آپ کے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری نہیں ہے، انجینئر بنانا ضروری نہیں ہے، یہ صرف دنیا تک ہے. لیکن جب حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو یہ آپ کے آخرت تک کے لیے. بے شک بے شک تو اس مدرسے کو ترقی دینا ہمارا کام، آپ کا کام ہے. یہ مدرسہ جب ترقی کرے گا تو اس سے ہم بھی خوش ہوں گے، آپ بھی خوش ہوں گے، اور ہمارے اور آپ کے شیخ حضور الحاج سید اختر عالم جعفری المداری علیہ رحمہ کی روح کو بھی سکون و چین پہنچے گا. بے شک اور جب ہمارے پیر خوش ہوں گے تو خدا کی قسم ہم سے مدار خوش ہوگا، اور مدار خوش ہو گئے، مدار راضی ہو گئے تو ہم سے نبی راضی ہو گئے، اور نبی راضی ہو گئے تو خدا راضی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد